حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا۔ یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں، بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے، کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی بستی میں رہے، اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی، اس کا اس پہ دل آ گیا۔ ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر، میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ کسی بہانے سے خود رک گیا، وہ ساتھی روانہ ہو گئے۔ یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے، بہت ہیوی ہے، بہت مہنگا ہے۔ کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ۔ ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری، شیطان نے ایسا حملہ کیا، عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا۔ حج پہ جا رہا تھا، سفر کون سا تھا؟ حج کا۔ سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں، طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی۔ لیکن شیطان، ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں، کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ، ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں، چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں۔ سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں، اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو، اس کی فکر کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے۔ اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا، یعنی کفر پر ہی مر گیا۔ وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے، کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے؟ کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر، کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی۔ کہا یار قبر ہی بتا دو۔ قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی۔ عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا۔ دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا۔ عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا۔ ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ اور نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا۔ مگر what we get from that incident، یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں، نمازوں میں سستی اور یہ بات پر قسمیں کھانا۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات پہ قسم کھانی ہے؟ سودا بیچنا ہے تو قسم، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں۔ یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے، برکت اڑ جاتی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا، نمازوں میں سستی۔ ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے، تب تک مسجدوں میں جاتے رہے، اب جب تیری باری ختم، اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے۔ کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ شیطان کا وار ہے، وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں، یاد رکھیے گا، پہلے آپ کی جماعت جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑا مکار ہے۔ آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے، اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے، پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے، پہلے جماعت چھوڑوائے گا، مسجد سے دور کر دیا،
اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے, ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے. پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے, سنتیں چھوٹیں گی, اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا. یہ آپ کے میرے حصار ہیں, یہ عبادتوں کے حصار ہیں, یہ آپ سمجھیے گا. آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا, میری نماز کا حصار کیا ہے, میرے فرض کا حصار ہے واجب. یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے. واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی, اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی. اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا, میرے سنت نہیں جائے گی. اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا, واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا. اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا. اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں. پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے, شراب پلا دے, بدکاری کروا دے, قتل کروا دے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, میری مان ہی نہیں رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, ہمیں نیند آتی ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں, ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, صرف نعرہ لگاتے ہیں, کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں. او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے. ٹھیک ہے, اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے, نہ شراب پی رہا ہے, نہ بدکاری کر رہا ہے, نہ قتل کر رہا ہے, نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے, اب کیا کروں, تھکتا نہیں ہے. اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں. گناہ نہیں کروا پا رہا نا, اس کے درود کم کروا دوں, اس کی تلاوت کم کروا دوں, اس کی جماعت چھوڑوا دوں. اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, جس کے گھر میں کبھی فلم وی سی آر نہیں آیا تھا. یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی, مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. میرے ہی پیسے لگے, میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں, میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا بے وقوفی ہے یار. سوچئے یہ شیطان کے وار ہیں. یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام, دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں. ایک اور پھر پتہ ہے کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں, بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے, اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ. اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی, میں نے کر تو لی, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, صدقہ بھی دے دیا, رسید بھی آ گئی, فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب, he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے, اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا, ہیں میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا, میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے, میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات, یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کرے نا, آئی صاحب کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب, 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی, بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی. کیوں بھائی, میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجئے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے, آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے, 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں. یہ سوچئے, یعنی ہم گناہ کر کے بھولی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں, بار بار ریکال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا وار ہے. یاد رکھیے گا, بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے, ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے. یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے, بلکہ 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی. کیوں, یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا, پہلے تو کوشش کی نہ کریں, اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا, اور پھر بار بار پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہیں اور جناب اب تو 1 راشن کا بورا دیتے ہیں, 5 آدمی سیلفی کھچوا رہے ہیں, اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار. کیوں, اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو. یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا, کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے. آپ سوچئے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے, اتنے حج, اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں, اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا. اس سے بڑی مایوسی ہوگی. قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں.
یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن نہیں جناب, ہمیں تو دنیا کو, اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے, ہر عبادت ہے. طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں, وہاں سے سیلفیاں بن رہی, کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں, گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے. وہ تقدس المقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں, ہر ہاتھ میں موبائل ہے, عورتیں طواف کر رہی ہیں, آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں. مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر, مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اچھا لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں. ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو. آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے, وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی. اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے, کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار. مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے. وہاں تو گناہ یاد آتے, وہاں آنسو بہتے. مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں, پکڑا نہ جاؤں, معافی مل جائے. ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے, میں معافی مانگنے آیا ہوں, میں بخشوانے آیا ہوں, میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں. اس کیفیت میں طواف کرو یار, اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کریں, اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں. 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچئے یہ کیا کر رہا ہے, یہ شیطان کے وار سمجھئے. پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے, ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا, آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے صدقے دیے, اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئیں اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان. اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے, ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں, اس سے مقابلہ بھی کر لیں, اٹس ناٹ دیٹ پاسبل. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا, ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا. ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے, آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے, یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب, مگر کسی کو افسردہ دیکھا آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں, بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے, یا وہ بہت خوش ہے, آپ کا دوست خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے, آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی, مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا, بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے, حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے, دل پر اثر ہوگا. اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے, ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے, درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے, یقیناً دل پر اثر ہو. ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا, باتیں سننے کو. کیوں؟ یہ اچھی محفل, اچھی جگہ کی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچول رہیں نماز میں, ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہو, تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے, آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے, آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी के अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है, हैं? कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, हैं? दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए, हैं? उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह रब इरशाद फरमाता है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा, आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकयात चलते रहते हैं ना, हमारे पास भी बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, भाई फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क जहाँ किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आए भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक, और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की, इससे बचने का कोई गौर किया, इसके लिए किसी के पास गए कि यार ये किधर किधर से हमला कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास, है? अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या है मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी नमाजें, सारे सदके, सारे हज, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं उसके जो ईमान पे दुनिया से नहीं जाता है। हाँ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान के बगैर गए फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पहले समझ लीजिए बात को। मेरे और आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए ना, वो ईमान की हिफाजत होना चाहिए। आपको पता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे? या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। इस दुआ का माना क्या है? ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नहीं मरना मगर मुसलमान। ये जुमला कैसा है यार? अगर ये आयत को समझ लें कि कहा जा रहा है मरना है मगर मुसलमान, ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिंदगी का जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि इधर से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, इधर से मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली शैतान हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आता, उसके चेले आते हैं, उसके चेले चपाटे। अब हर तरह के लोग निकले हुए ना, कभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर कोई कुरान का अंदाज बयान कर रहा है, कोई दीन का नया अंदाज लेकर आया है, कहीं ना कहीं से अटैक करके आपका ईमान छीनना चाहता है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का था, अब तो कितने फितने हैं। पता है आला हजरत ने क्या कहा? आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमें पता ही नहीं है, लोग हमारे ईमान के पीछे पड़े। हम कहते नहीं यार, मैं तो इसकी भी सुनता हूं, मैं तो उसकी भी सुनता हूं, मैं बदमज़हबों के साथ भी बैठता हूं, कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी बनाए हुए हैं, मैं सब के साथ बैठता हूं। जनाब नहीं, ईमान बचाना है तो ऐसी महफिलों, ऐसी गैदरिंग्स को छोड़ना होगा, सबकी नहीं सुननी है। हम इतने मजबूत नहीं हैं किसी की सुनने से। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को तौरात पढ़ने से मना फरमा दिया था। वो कौन है? हजरत उमर फारूक। अब बताइए मेरी और आपकी क्या औकात है? बंदा कहता है मैं जरा दूसरों की किताबें भी पढ़ूंगा, दूसरों के दलाइल भी सुनूंगा। अरे पहले मुझे अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं चला सबकी बातें सुनने। तो ईमान बचाना है तो इसकी फिक्र करनी है। अच्छा, अब मैं आपको शैतान के कुछ वाकयात के जरिए समझाता हूं कि कैसा मक्कार है, कैसा गेम करता है। एक किताबों में लिखा, बरसीसा नामी एक शख्स था और बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इस बंदे ने 200 साल अल्लाह की इबादत की और एक भी गुनाह नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा कोई नेक बंदा हो तो शैतान कहां छोड़ेगा उसको? ये मैं एक और बात आपको बता दूं कि शैतान नेक आदमी पर ज्यादा हमले करता है। याद रखिएगा, जो पहले ही कुछ नहीं कर रहा उसको शैतान ने कहा तो साड़ा साथी है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है और बदकारियां कर रहा है, शराब पी रहा है। नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम है नेक आदमी जो नमाजें पढ़ रहा है, जो रोजे रख रहा है, जो नेकी की नीयत कर बैठा है, जो इल्म दीन सीख रहा है, वो बेचैन रहता है उसके बारे में। तो आप जितना दीन की तरफ आए ना, अब तैयार हो जाएं। He will attack you, बट इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोई औकात नहीं, हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। और मांगते रहा करो रब से मदद के, अल्लाह शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे और इस मरदूद के मुकाबले में मुझे कामयाबी अता फरमा। ठीक है, बहरहाल अब शैतान की तो हालत खराब, 200 साल कोई गुनाह नहीं। शैतान पहुंच गया इसके पास इंसानी सूरत में और जाकर कहता है कि मुझे आपके साथ इबादत करनी है। अल्लाह का नेक बंदा कहता है मुझे अल्लाह की इबादत में कोई दोस्त नहीं चाहिए, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे कोई नहीं चाहिए। उसका एक इबादत खाना था, वो उस पे इबादत करता था, उसने शैतान को एंट्री नहीं दी। उस मरदूद ने क्या किया था, इंसानी सूरत में उसी नेक आदमी के घर के बाहर बैठकर इबादत शुरू कर दी, ढोंग के लिहाज में। अब वो खिड़की से देखते पूरा दिन हो गया, रात हो गई, इबादत किए जा रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ना खाना ना पीना ना सोना। बरसीसा हैरान कि यार मैं 200 साल से इबादत कर रहा हूं, मुझे भूख भी लगती है, मुझे नींद भी आती है, ना इसको नींद आ रही है ना इसको खाने की जरूरत है। दरवाजा खोल के कहा, भाई ये तो बताओ तुम्हें ये इबादत कहां से सीखी है? तुम्हें नींद भी नहीं आती, तुम्हें खाना भी नहीं खाना? कहता बात ये, मैं इसीलिए तो आपके पास आया था, आपने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको असल राज बताऊं, मसला ये है कि मैंने जिंदगी में एक गुनाह किया है। जब मुझे नींद आती है ना, मुझे वो गुनाह याद आ जाता है, मैं फिर चौंक जाता हूं, फिर खौफ खुदा तारी होता है, मैं जागता हूं। भूख लगती है, फिर वो गुनाह याद आता है। आपका प्रॉब्लम ही आपने कोई गुनाह नहीं किया है। अब देखो शैतान का वार। अगर आपको ये लेवल चाहिए ना इबादत का कि ना आपको नींद आए, ना आपको जनाब भूख लगे और आप सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, आप एक गुनाह कर लें। कहता है अजीब आदमी हो, जिस रब की इबादत कर रहा हूं वहां उसकी बारगाह में गुनाह करूं, कब फिर नहीं मिलेगी ऐसी फिर आपको लज्जत नहीं मिलेगी। अब देखें कैसा खतरनाक वार है। बरसीसा कहता है अच्छा फिर मशवरा दो, कौन सा गुनाह करूं? शैतान से कहते हैं कौन सा गुनाह करूं? शैतान कहता है फिर ऐसा करें आप बदकारी कर लें। कहता है खुदा का खौफ कर, इतना बड़ा गुनाह जिना बदकारी मैं करूं? नहीं नहीं मैं नहीं करता। क्या फिर ऐसा करें कत्ल कर ले। कैसे आदमी हो, मैं किसी बंदे को मार दूं, कत्ल करूं? नहीं नहीं मैं नहीं करता। अच्छा फिर ऐसा करें शराब पी लें। कहते हैं हाँ ये थोड़ा छोटा गुनाह लग रहा है। अब यहाँ एक और बात सीखनी है। मैं थोड़े वाकयात को ब्रेक इसलिए करता हूं कि टू दी पॉइंट आपको बात भी समझ आए। हमारे अंदर बहुत सारा शैतान ने दिमाग में डाला यार ये छोटा गुनाह ये कर लो, है ये बड़ा है ये नहीं करो, पता नहीं अपने तौर पे हमने कैटेगरी बना ली है। समझिए बात को, हमें नहीं पता कौन सा गुनाह रब की नाफरमानी का और गजब का और नाराजगी का बाइस बन जाए, वही गुनाह में जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल दे। किसी गुनाह को छोटा मत समझना, ठीक है? बरसीसा कहता है हाँ ये ठीक है, शराब पी लेता हूं। शराब पी, नशा चढ़ा और पी, अब बदकारी की, और जब बदकारी कर ली तो अब कत्ल भी कर दिया।
अल्लाह अकबर। पुलिस आई और बरसीसा को पकड़ के ले गई। अब जब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी घाट पर बरसीसा मौजूद था, शैतान उधर पहुंच गया। कहता एक रास्ता है, मैं तुझे बचा सकता हूं। कब बदबख्त, तेरी वजह से तो मैं फांसी में पहुंच गया, तूने कहा गुनाह कर ले, मुझसे एक नहीं 3-3 गुनाह हो गए और आप फांसी फंदे पर आ गया। बोला बचा सकता हूं। बोला बताओ कैसे बच सकता हूं। कहा तुम ऐसा करो, खुदा का इनकार करो और मुझे सजदा कर दो। बरसीसा की बदबख्ती देखें, उसने शैतान को सजदा किया, खुदा का इनकार किया और उसी वक्त फांसी पर उसको लटका दिया गया। कुफर की मौत वो मर गया। ये है शैतान। हम इसकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार मैं बड़ा पक्का हूं, 1-2 गुनाह ही तो किए, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी गलत जगहों पे जा रहा हूं, नमाज भी तो पढ़ता हूं। वो यूं ही ले जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पे अटैक करता है। एक हदीस पाक याद रखिएगा, ये जो नौजवान और हम सब इसमें मुब्तला है, बदकिस्मत हम सब ने कुछ ना कुछ गुनाह पाले हुए हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है। दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजू का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना ये प्याले की मानिंद है। इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा।